مسلمانوں کی ایجادات، انکشافات اور دریافتیں۔ زمانہ وسطی میں مسلمانوں نے بے شمار شاندار کتابیں تصنیف کی جو کہ علم و دانش، ایجادات، انکشافات اور دریافتوں سے بری پڑی تھی۔ بدقسمتی سے اس خزانے کا عظیم حصہ منگولوں نے نیست و نابود کر دیا اور بہت سی کتب کو زوال اندلس کے وقت عیسائیوں نے نظر آتش کر دیا۔ ایک اندازہ کے مطابق ہماری 3 کروڑ سے زیادہ کتابیں آگ اور آب کی نظر ہو گئیں۔ ایک مغربی مفکر کے مطابق مسلمانوں کی کتابوں میں سے 1000 میں ایک کتاب بھی محفوظ نہ رہی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 کتب میں سے صرف 2 کتب محفوظ رہی۔ ان میں سے اکثر مغربی ممالک کی لائبریریوں اور عجائب گھروں میں موجود ہیں، باقی مسلمان ممالک کی لائبریریوں اور عجائب گھروں میں کیڑوں اور مکوڑوں کی خوراک بن رہی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اس سرمیہ کی وجہ سے مسلمانوں کے عظیم کارناموں سے دنیا آگاہ نہیں۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی اپنے اجداد کے عظیم الشان کارناموں سے آگاہ نہیں اور مغرب کے مقابلے میں احساء سے کم تری کا شکار ہیں۔ یورپ والوں کا یہ عجیب رویہ ہے کہ وہ کسی بھی سائنس کا سلسلہ نسب یورپ کے کسی قدیم یا جدید سائنسدان سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کیمسٹری کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے موجد فرانس کے انٹرویتے لاواراں لوائی زیر ہیں، حالانکہ یورپ ہی کے دوسرے علماء نے اس کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ اس طرح مورخین یورپ نے مسلمانوں کے ہر ایجاد اور ہر انکشاف و دریافت کا صحرا اس یورپ کے سر باندھ دیا ہے جس نے پہل اس کا ذکر کیا۔ مثلا قطب نما کی ایجاد کو ایک فرضی شخص خلویو گوچا کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ اب بہت سے ایماندار مغربی مفکر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قطب نما مسلمانوں کی شاندار ایجاد ہے۔ اس طرح مغرب میں کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو نے 17ویں صدی میں پنڈولم ایجاد کیا، حالانکہ مصر کے ممتاز سائنسدان ابن یونس نے صدیوں پہلے 10ویں صدی پنڈولیم ایجاد کیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اہل مغرب بددیانتی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں یا پھر وہ مسلمانوں کی ان ایجادات سے آگاہ ہی نہیں۔ زمانہ وسطی میں مسلمانوں نے بے شمار چیزیں ایجاد اور دریافت کی، ان میں سے چند ایک کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کو بہت سے علوم سے متعارف کرایا، ان میں سے ایک اہم علم کیمسٹری ہے، یعنی کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے کیمسٹری کو ایک زبردست تجرباتی اور اطلاقی علم بنا دیا اور اسے زرگری، رنگائی، زنگ ربائی، واٹر پروفنگ اور دواسازی کے لیے استعمال کیا۔ معروف مورخ ڈریپر مسلمانوں کے تجرباتی طریقہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں کیمسٹری کا موجد بنایا اور جس نے ان سے تقطیر، کشید، تزہید، تسیس اور تدریگ کے لیے تمام قسم کے آلات ایجاد کرائے۔ جابر بن حیان نے کیمیائی تجربوں کا آغاز کر کے حقیقی معنوں میں جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تحلیل، تقطیر، تبخیر، کشید، تبلیر، تقلیص، تسہید کے عملوں کو فروغ دیا۔ ان میں سے بعض تجرباتی اعمال مثلا تقلیص، آکسیڈیشن اور تحلیل وغیرہ ان کی دریافتیں ہیں۔ جابر نے بہت سے مرکبات ایجاد کیے۔ گستاولی بان لکھتے ہیں، جابر کی تصنیفات میں ایسے مرکبات کا ذکر ہے جو اس سے قبل معلوم نہ تھے، مثلا شورے کا تیزاب، ملا، الکلی، نوشادر، چاندی کا شورا، زیبک سلیمانی اور راسب الحمر وغیرہ۔ آپ نے کلماؤں اور فلٹر کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ آپ نے 3 قسم کے نمکیات معلوم کیے اور دھات کو بسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ آپ نے کئی قسم کے تیزاب بنائے جیسے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، سلور نائٹریٹ اور ایمونیا کلورائڈ وغیرہ۔ جابر نے کپڑے اور کاغذ کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خصاب تیار کیا، موم جامہ بنایا، گریس بنانے کا فارمولہ ایجاد کیا۔ آپ نے ایسا
کاغذ ایجاد کیا جسے آگ نہیں لگ سکتی تھی، ایسی روشنائی تیار کی جو رات کی تاریکی میں چمکتی تھی۔ نیز انہوں نے ایسے وارنش تیار کیے جس سے کپڑا بھیگنے سے، لکڑی جلنے سے اور لوہا زنگ لگنے سے محفوظ رہتا۔ انہوں نے ایسے پتھر ایجاد کیے جس سے زخموں کو خشک کرنے اور فاسد عضلات کو داغنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے مال ملوک جیسے طاقتور تیزاب دریافت کیا جو سونے کو پگھلا دیتا تھا۔ تقدیر کے لیے ایک آلہ نبی ایجاد کیا۔ گبن کا بیان ہے کہ عربوں نے عمل تقدیر کے لیے پہلی فرنیتک ایجاد کی۔ عربوں نے بے شمار کیمیائی مرکبات مثلا نائٹرک ایسڈ، سلفورک ایسڈ، نائٹرو ہائیڈرو کلو ایسڈ، لائکر امونیا، مرکری کلورائڈ، مرکری آکسائڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ، فرائی سلفائڈز وغیرہ نیز الکوہل سے طبی دنیا کو روشناس کرایا۔ گستاولی لکھتے ہیں کہ کراوین ایک آلہ خاص عربوں کی ایجاد ہے۔ رابرٹ بریفارڈ کا کہنا ہے کہ عربوں نے الکوہل، شورے کا تیزاب، گندک کا تیزاب، الکلی، پارے کا نمک، سرکہ اور سمت کو دریافت کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق مسلمانوں نے پوٹاش، الکوہل، نائٹریٹ آف سلور، نائٹرک ایسڈ، سلفورک ایسڈ اور مرکری کلورائڈ کی دریافت میں رہنمائی کی۔ مسلمانوں نے کھار اور تیزاب میں فرق معلوم کیا۔ مسلمانوں نے کم از کم 12 قسم کی نباتاتی اور معدنیاتی تیزاب تیار کیے۔ ابو منصور ابن علی النہری نے سوڈیم کاربونیٹ اور پوٹاشیم کاربونیٹ کا فرق نمایاں کیا۔ انہوں نے پلاسٹر آف پیرس بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ لسٹر ٹیکنیک مشرقی اسلامی ممالک میں ایجاد ہوئی۔ اس طریقے سے مختلف رنگوں سے کوس قزح کی سی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ الرازی پہلا کیمیائی دان تھا جس نے بیان کیا کہ سلفر، سالٹ اور مرکری کے 3 خواص ہر قسم کی اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ نیز آپ نے زیتون کے تیل سے گلسرین تیار کی۔ ڈاکٹر احمد نے فیمٹو کیمسٹری میں دنیا کا تیز ترین کیمرہ ایجاد کیا۔ بارود مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ صابن بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ شیشہ سازی میں مسلمانوں نے کمال حاصل کیا۔ مسلمانوں نے یورپ کو فولاد بنانے کے طریقے سے متعارف کرایا۔ فزکس میں ابو بکر رازی پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا، یعنی زمین باہمی کشش کے سہارے فضا میں معلق ہے۔ بعد ازاں اہل مغرب نے قانون ثقل کو نیوٹن کی دریافت قرار دیا، حالانکہ رازی کے علاوہ جعفر محمد ابن موسیٰ ابن الہیثم اور الخازنی نیوٹن سے صدیوں پہلے یہ قانون دریافت کر چکے تھے۔ ابن ہیثم نے بہت سی چیزیں دریافت اور ایجاد کی۔ مثلا آپ نے انکشاف کیا کہ فضا کی لطافت یا کثافت کی بنا پر چیزوں کے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ انہوں نے آئینوں اور نور روشنی کے متعلق اہم حقائق دریافت کیے۔ آپ نے کیمرہ ابسکورا کا اصول اور دریافت کیا، اس طرح کیمرے کے موجد بنے۔ آپ کا سب سے اہم سائنسی کارنامہ نظریات بصارت، تھیوری آف ویژن ہے۔ وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے بصارت کی درست وضاحت کی اور صحیح انکشاف کیا کہ روشنی دیکھی جانے والی چیز سے آنکھ کی طرف آتی ہے۔ انہوں نے چھید کیمرے، پین ہول کا اصول دریافت کیا۔ آپ کی یہ عظیم الشان دریافت ہے کہ روشنی کی شعاع فضا میں ہمدار راستے پر سفر کرتی ہے۔ آپ نے پہلی بار فریب نظر کا ذکر کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سفید روشنی مختلف رنگوں کی شعاعوں سے بنی ہوتی ہے۔ ابن رشد پہلے شخص تھے جنہوں نے انکشاف کیا کہ آنکھوں میں دیکھنے کا عمل صرف پتلی کی وجہ سے نہیں بلکہ آنکھ کے اندر پردے پر اس کا اثر پڑتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ علامہ قطب الدین شیرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ صحیح انکشاف کیا کہ پہلی کوس قزح میں اویزاں چھوٹے چھوٹے پانی کے گول قطروں میں سورج کی کرنوں کے 2 انعطافوں اور اندرونی انعکاسوں سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری 2 انعطافوں اور 2 داخلی انعکاسوں سے وجود میں آتی ہے۔
کمال الدین فارسی نے پہلی اور دوسری کوس کے پیدا ہونے کی وضاحت کی۔ کوس قزح کی سائنسی توضیح ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ابن سینا نے ٹائم اور موشن کے مابین تعلق دریافت کیا۔ آپ نے ورنر اسکیل بھی ایجاد کیا۔ بعض ماہرین کے نزدیک مسلمان سائنسدان نیوٹن سے مصدوب موشن کے تینوں اصول صدیوں پہلے معلوم کر چکے تھے۔ موشن کا پہلا قانون ابن الہیثم اور ابن سینا نے دریافت کیا، دوسرا قانون البغدادی اور تیسرا قانون ابن باجہ نے دریافت کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین دریافت کیے، میزان الطبی اور میکینیکل کیلنڈر ایجاد کیا۔ مسلمانوں نے بے شمار مشینیں اور آلات یعنی ٹورز ایجاد کیے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ احمد بن موسیٰ نے اپنی کتاب میں 103 اوزاروں اور مشینوں کا ذکر کیا ہے، جس میں 75 خود ان کی اپنی ایجاد ہیں۔ گھڑیاں، آبی گھڑیاں، دھوپ کی گھڑیاں، دیواری گھڑیاں، کینڈل کلاک، میکینیکل کلاک اور اسٹرونومیکل کلاک، پینڈولیم، پن چکیاں اور ہوائی چکیاں۔ مسلمانوں نے ایک ایسی چکی ایجاد کی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ پانی کو اوپر لے جانے والی مشینیں، قطب نما، سورج، چاند اور ستاروں کا مطالعہ کرنے والا آلہ، بندوق۔ عہد مغلیہ میں مسلمانوں نے ایک ایسی بندوق ایجاد کی تھی جو ایک راؤنڈ میں 12 فائر کرتی تھی۔ توپ، منجنیقیں۔ مسلمانوں نے ایک راکٹ سہم ایجاد کیا، اس کی ایک اور قسم سہم سائی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز ایجاد تھی۔ یہ راکٹ دشمن کی فوجوں میں پہنچ کر آتشی مادے کو خارج کرتا تھا، پھر اسی جگہ واپس آ جاتا جہاں سے اسے چھوڑا جاتا۔ محمد بن شاکر نے ایک کیمیائی ترازو ایجاد کیا جس سے کم مقدار کا صحیح وزن دریافت کیا جا سکتا تھا۔ البیرونی نے دیہاتوں، پتھروں اور معائنات کی ثقافت معلوم کرنے کے لیے کئی ترازو ایجاد کیے۔ الخازنی نے پانی اور ہوا میں چیزوں کا وزن کرنے کے لیے ایک خاص ترازو ایجاد کیا جو کہ قیمتی پتھروں کا وزن بھی معلوم کرتا۔ ابن فراس نے اینک، پیچیدہ وقت پیما اور اڑنے والی مشین ایجاد کی۔ ابن فرناس نے بلور بھی دریافت کیے۔ یورپ کے سائنسدانوں کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک عرب انجینئر نے ہوائی جہاز تیار کر لیا جو دمشق سے اڑ کر قسطنطنیہ جا رہا تھا کہ راستے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اسپین میں ایک پریس تھا جس میں عبد الرحمن اول کے احکام چھپتے تھے۔ خلیفہ المقتدر عباسی کے حوض میں مصنوعی سنہری درخت پر ایسی چڑیاں بنی ہوئی تھی جو ہوا چلنے پر گاتی تھی۔ الحمرا میں ایسے فوارے تھے جن سے پانی کے ساتھ گیت نکلتے تھے۔ زمین سے مختلف ستاروں کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے خاص آلات ایجاد کیے۔ بھاری چیزوں کو بلندی پر پہنچانے کے لیے مشینیں بنائی۔ ڈوبے ہوئے بحری جہازوں کو سطح آب پر لانے والی مشین ایجاد کی۔ رازی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے ہائیڈروسٹیٹک ترازو ایجاد کیا۔ مایہ ناز مسلمان انجینئر الجزائری نے انجینئرنگ پر ایک شاندار کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے پانی سے چلنے والے ایک ایسے پسٹن پمپ کا دریافت ذکر کیا کہ جس میں 2 سلنڈر اور ایک سکشن پائپ تھا۔ ایک اور مشین میں انہوں نے کرنک استعمال کیا جو دنیا میں کرنک استعمال کرنے کی پہلی مثال تھی۔ تقی الدین نے 1560 عیسوی میں پانی سے چلنے والے پمپ کا ذکر کیا جس میں 6 سلنڈر تھے۔ ایک ہندوستانی فاضل فتح اللہ شیرازی نے ایک ایسی چکی ایجاد کی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ ابو معاشر بلخی نے 217 ہجری میں دوربین ایجاد کی۔ اب اسے گلیلیو کے ایجاد مانا جاتا ہے جبکہ گلیلیو ان سے صدیوں بعد پیدا ہوا۔ نباتیات میں ابن مسکویہ پہلے شخص تھے جنہوں نے زندگی کے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ آپ نے یہ بات بھی کہی کہ نباتات میں زندگی ہے اور پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ باٹنی میں بہت سے پودوں کے نام عربی سے آئے ہیں۔ رابرٹ بریفال کے بقول مسلمانوں نے گنے کو رواج دیا اور یورپ کے لوگوں کو پہلے مٹھائیاں چکھنے اور شربت پینے کا موقع ملا۔
اندلس میں مسلمانوں سے پہلے اہل مغرب سال میں ایک فصل لیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان 3 فصلیں کاٹا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے پختہ حوضوں میں کھاد تیار کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ انڈوں سے بچے نکالنے کا مصنوعی طریقہ مسلم ماہرین نے ایجاد کیا۔ مصر میں مسلمانوں نے سورج کی گرمی کے ذریعے شتر مرغ کے انڈوں سے بچے نکالنے کا طریقہ دریافت کیا۔ غذائی اجناس اور پھلوں کی حفاظت کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے۔ کولڈ سٹوریج مسلمانوں نے ایجاد کیے، حالانکہ اسے جدید دور کی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے 2000 نئے پودوں کا اضافہ کیا، جو کہ علم نباتیات کی تاریخ میں مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تحقیق اور تجربات کرنے کے لیے باٹنیکل گارڈن کا تصور مسلمانوں نے دیا۔ اس طرح کے باغ مسلمانوں نے اہل یورپ سے 500 سال پہلے قائم کیے۔ زراعت کو ترقی دینے کے لیے بڑے شہروں میں زراعتی مدرسے کھولے۔ غالباً یہ زراعتی مدرسے دنیا کے اس طرح کے پہلے مدرسے تھے۔ اخوان الصفا نے پہلی بار انکشاف کیا کہ بعض نباتات میں حس موجود ہوتی ہے۔ ابن بیتار نے 200 پودوں کی پہلی بار نشاندہی کی۔ معدنیات میں اخوان الصفا نے فاسفورس دریافت کیا، حالانکہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ کانکنی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں نے مٹی اور پانی کے اخراج کے لیے مشینیں ایجاد کی۔ بنی موسیٰ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جو گہرے کنویں یا گڑھوں سے زہریلی گیس نکالتی اور تازہ ہوا پہنچاتی رہتی تھی۔ بغداد میں غوطہ خوروں نے ایک چرمی گیئر ایجاد کیا تھا، جس کی مدد سے وہ گہرے پانی میں غوطہ لگاتے اور گھنٹوں پانی میں رہ سکتے تھے۔ البیرونی نے علم طبقیات الارض ارضیات کے علم کی بنیاد رکھی۔ حیوانیات میں ابو بکر الرازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مادے کو نباتات، حیوانیات اور معدنیات میں تقسیم کر کے ایک ایسی درجہ بندی کی جو آج تک مسلم چلی آ رہی ہے۔ ابن سینا نے علم حیوان کی بحیثیت سائنس بنیاد ڈالی۔ جاہز پہلے مصنف تھے جنہوں نے پرندوں کی نقل مکانی کا مشاہدہ کیا اور اپنی کتاب میں اس پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جانوروں کے گوبر یا فاضلے سے نوشادر حاصل کرنے کا ذکر کیا۔ آپ نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ ریاضیات یعنی حساب میں مسلمانوں نے بہت مسائل حل کیے اور کئی کلیے دریافت کیے۔ الخوارزمی نے حساب میں ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ یورپ میں پہلے رومن ہندسے اعداد رائج تھے جو حساب کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ الخوارزمی نے ہندسے 1 2 3 4 5 متعارف کرائے جو مغرب میں عربی ہندسے کہلاتے ہیں۔ الجبرا بھی خوارزمی نے ایجاد کیا۔ ریاضی میں مسلمانوں کا ایک اہم کارنامہ صفر کی ایجاد ہے۔ ابو محمد حامد پہلے شخص تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ 2 مرکب عددوں کا مجموعہ مرکب عدد نہیں ہوتا۔ ابو الحسن علی ابن احمد النسوی نے پہلی بار اشاریہ نظام استعمال کیا۔ الگورزم سائن مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ریاضی میں ڈیکامیر کا آغاز ڈچمین سائمن سٹیون نے 1589 عیسوی میں ایجاد کیا۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے استعمال الکاشی نے اپنی کتاب مفتاح الحساب میں تقریباً 100 سال پہلے کیا ہے۔ ڈاکٹر ڈریپر کے مطابق حساب میں ڈبل انٹری سسٹم مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ لاگرتھم اور لاگرتھم ٹیبلز نیپر نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے۔ جیومیٹری کے موجد عرب ہیں۔ ثابت بن قرن نے جیومیٹری کی کچھ اشکال کے بارے میں نئے کلیات دریافت کیے۔ ابو سعید احمد بن محمد السجی نے زاویے کی تسلیس کا طریقہ دریافت کیا۔ آپ پہلے ریاضی دان ہیں جنہوں نے کروی اور مخروطی خطوں پر اولین کتاب لکھی۔ البانی نے مسلسلوں کی پیمائش کا اصل اور اساسی قاعدہ دریافت کیا۔ نیز جیب اور تمام چیپ کی عبارت ایجاد کی۔ مسلمانوں نے سین لا کا بھی دریافت کیا۔ ٹریگنومیٹری مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ابو الوفا نے سفریکل ٹریگنومیٹری پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب تحریر کی۔ آپ نے سائن کی جدول کو بنانے کے لیے طریقہ دریافت کیا۔ ویل ڈیورمنٹ نے الخوارزمی کی جیب زاویے کی جدول کا اولین جدول لین قرار دیا۔
کوہی نے اپنی کتاب میں پہلی بار مخروطی پرکار کا ذکر کیا۔ الجبر کے سمبل ایکس اینڈ وائی کا استعمال فرانچ ریاضی دان ویٹا نے 1591 عیسوی میں شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ الجبرا کے موجد مسلمان ہیں، انہوں نے نویں صدی میں الجبرا کے مساوات میں ان حروف کو استعمال کیا۔ عمر خیام 1131 عیسوی نے ریاضی میں طلقہ خیز کنٹریبیوشن کی، جس میں بائنومیکل کولیفینٹم کہا جاتا ہے۔ آپ نے ریاضی کا ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس کا نام اب یورپ میں پاسکل ٹرینگل ہے۔ لیپیر کا آغاز عمر خیام ہی نے کیا تھا۔ عربوں نے لین دین کے لیے ہنڈیوں کا طریقہ رائج کیا۔ علم فلکیات سورج، چاند اور ستاروں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی پہلی رصدگاہ خلیفہ مامون الرشید کی سرپرستی میں قائم کی گئی۔ جابر بن سنان نے رصد کا ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے زاویوں کی پیمائش منٹوں تک کی جا سکتی تھی۔ الزکالی نے فلکیات کا مطالعہ کرنے کے لیے استرلاب صفر زرکیالہ ایجاد کیا، جس کی مشرق مغرب میں شہرت ہوئی۔ یہ آلہ علم فلکیات کی اہم ایجاد تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح علی بن عیسیٰ نے ایک آلہ سدس ایجاد کیا۔ ابو معاشر بلخی نے مد و جزر پر چاند کے اثرات کے قوانین سے یورپ کو آگاہ کیا۔ کشش کا نظریہ مسلمانوں نے پیش کیا۔ سورج کی سطح پر دبوں کے نشان دہی سب سے پہلے ابن رشد نے کی۔ ہارون بن علی نے کئی ہیبتی آلے ایجاد کیے۔ علاؤ الدین علی ابراہیم ابن الشاطر الموقت نے رصد گاہ کے لیے 2 آلات ایجاد کیے، ایک کا نام الرفع العلائی اور دوسرے کا نام البرق التام ہے۔ احمد بن محمد سجستانی نے زمین کی گردش کو دلائل کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا۔ ابو علی سینا نے ستاروں کے کوارڈینیٹ کو جاننے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا۔ عبدالرحمن صوفی پہلے عالمی فلکیات دان تھے جنہوں نے 964 عیسوی میں اینڈرومیڈیا گلیکسی M31 دریافت کی۔ اندش نے سائنسدان ابن فلاح نے رصدگاہ میں استعمال کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جس کا نام ٹورکنٹم تھا۔ یہ یورپ میں بہت مقبول ہوا۔ ابو البفان نے اسٹرانومی کے علم میں ایک بنیادی چیز دریافت کی جسے تھرڈ لونر لیکویلٹی کہا جاتا ہے، مگر 600 سال بعد اس کا صحرا یورپ میں ڈینش اسٹرانومی ٹائکو براہمے کے سر باندھ دیا گیا۔ ابن فرناس نے 887 عیسوی میں اپنے گھر میں آج سے سینکڑوں سال پہلے پلینیٹریم بنایا جس میں انسان ستارے، بادل بلکہ آسمانی بجلی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جغرافیہ میں جب اہل مغرب زمین کو چپٹی سمجھتے تھے، اس وقت مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ زمین گول ہے۔ البیرونی نے زمین کا محیط معلوم کیا جو حیران کن حد تک موجودہ پیمائش کے قریب تھا، یعنی صرف 78 میل کم، یہ فرق نہ ہونے کے برابر ہے۔ زکریا محمد القرینی نے یہ انکشاف کیا کہ موسم کیوں کر بدلتے ہیں، یعنی انہوں نے موسم بدلنے کی درست وجہ کا پہلی بار انکشاف کیا۔ قوس قزح کے متعلق مسلمان سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ یہ سورج کی روشنی کے ساتھ رنگوں کا عمل ہے جو آبی بخارات میں نظر آتے ہیں۔ اب اہل مغرب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کولمبس سے صدیوں پہلے امریکہ دریافت کر چکے تھے۔ تاریخ میں مشہور فاضل الائے اسپرنگ کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے نہ باقی ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال جیسا فن ایجاد کیا۔ ابن خلدون نے پہلی بار دنیا کو فلسفہ تاریخ سے آگاہ کیا۔ میڈیسن میں مسلمانوں کے کارنامے حیرت انگیز ہیں۔ طب میں مسلمانوں نے نئی نئی ادویات دریافت کی، دواسازی کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، جسم کے اندرونی اعضاء کے بہت سے نامعلوم افعال معلوم کیے۔ اس شعبے میں مسلمانوں کی خدمات بے شمار ہیں۔ مسلمانوں کے ادویات کی کتابیں پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بے شمار دوائیں بنائی۔ رازی پہلے فزیشین ہیں جنہوں نے چیچک اور حسرہ جیسی وبائی امراض پر توجہ دی، اس پر رسالہ لکھا جو دنیا میں اس سے پہلے کا رسالہ ہے۔
آپ نے میڈیسن میں الکوہل کا استعمال شروع کیا، آپ نے سرجری کے لیے ایک کارآمد نشتر بنایا، ابن نفیس نے دوران خون کے متعلق صحیح نظریہ پیش کیا، ہم نے حفاظتی ٹیکوں کی ایجاد کا آغاز کیا، پہلا حفاظتی ٹیکہ چیچک کا مسلمان نے ایجاد کیا، ابن رشد پہلے شخص تھے جنہوں نے آنکھ کے پردے کے عمل کے صحیح تشریح کی اور سب سے پہلے پتہ چلایا کہ چیچک کے حملے کا شکار مریض دوبارہ اس مرض کا شکار نہیں ہوتا۔ رازی الرجی کے مرض کو دوبارہ دریافت کرنے والے پہلے فزیشین تھے، انہوں نے الرجی کا مرض پھول کے ذریعے دریافت کیا، آپ نے الرجی پر دنیا کا پہلا رسالہ لکھا، ابن سینا نے تپ دق کا متعدی ہونا دریافت کیا، آپ نے ہسٹریا اور مرگی کے دوروں میں فرق واضح کیا، یہ حیران کن دریافت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پھیپھڑوں کی ایک بیماری متعدی ہے۔ ابن ہیشم نے آنکھ کی اناٹومی کے کئی ڈایاگرام بنائے اور آنکھ کے مختلف حصوں کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی بھی ایجاد کی۔ شیشے کی اینک کو لوگ ماڈرن خیال کرتے ہیں، حالانکہ شیشے کے عدسے کا استعمال صدیوں پہلے ابن الحشیم نے شروع کیا۔ رات کے وقت آندھے پن کی شناخت سب سے پہلے حسنین بن اسحاق نے کی۔ ابو الحسن احمد بن محمد الطبری پہلے پاسٹالوجسٹ تھے، آپ نے ایسے کیڑے مثلاً لچمٹ دریافت کیے جو انسان کے جسم سے غذا حاصل کرتے ہیں، جلاب مسلمانوں نے متعارف کرایا۔ ابن زہر نے ایک ایسا تریاک دریافت کیا جس میں 70 قسم کے زہروں کا توڑ موجود تھا۔ سرجری کے موجد الزری ہیں، سرجری کو مسلمانوں نے بہت ترقی دی اور ایسے امراض کی سرجری کے طریقے ایجاد کیے جن میں پہلے ماہرین کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آپ نے وضع حمل کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپریشن سے پہلے مریض کو سکون آور ادویات کھلانا بھی الزہروی کی ایجاد ہے۔ نیز انہوں نے سرجری کے لیے بہت سے آلات بھی ایجاد کیے۔ ابو مروان عبد المالک ابن العمار زہر نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے اور اکھڑی ہڈیوں کو جوڑ پر بٹھانے کے طریقے ایجاد کیے۔ موتیا بند کے لیے آپریشن کرنا بھی عربوں نے ایجاد کیا، یعنی آنکھ کا پہلا آپریشن ہم نے کیا۔ کافور کو دوا کے طور پر سب سے پہلے عربوں نے استعمال کیا۔ زہراوی نے زخم خور ٹونس کو کاٹ کر نکال پھینکنے کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ ایجاد کیا۔ انہوں نے استسقاء کے مریض کے پیٹ سے رطوبت نکالنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جو انگریزی میں ٹروسر کہلایا۔ سرجری میں کینچی کا استعمال بھی آپ کی اختراع ہے۔ پچکاری کا ذکر بھی سب سے پہلے زہروی نے کیا۔ انہوں نے اس آلے کو مثانے کے اندر زخم کو دھونے اور زخم پر دوا لگانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ زہراوی نے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جمانے کے بعد اس پر پلاسٹر چڑھانے کا ایک مسالہ تیار کیا تھا۔ زہراوی پہلا سرجن تھا جنہوں نے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے پر اسے آپریشن کر کے نکال باہر کرنے کا طریقہ تجویز کیا۔ انہوں نے کئی قسم کی کینچیں بھی ایجاد کی۔ آپ نے افیوم کو ایک جزوی کے طور پر استعمال کر کے ایک دوا ایجاد کی جو سرور آور تھی اور انسان کو تفکرات اور فاسد خیالات سے نجات دلاتی تھی۔ آپ نے ارتھوڈین ٹسٹری کے فن کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے گلے کی تھائرائیڈ گویٹر اور کینسر آف تھائرائیڈ میں فرق بتلایا۔ المجوسی نفسیاتی علاج کے بانی تھے۔ ابن سینا بھی نفسیاتی علاج کے بہت بڑے ماہر تھے۔ کوڑ کی علامات کی نشاندہی سب سے پہلے ابو القاسم نے کی۔ علی ابن العباس نے ایک اہم دریافت کی کہ پیدائش کے وقت بچہ باہر نہیں آتا بلکہ اس سے اندر سے باہر کو دھکیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن میں ان کی 5 دریافتیں ہیں، مثلا ناسور، کان کی سوزش اور سینے کا درد وغیرہ ہیں۔ او ہرا الزمان ابو البرکات نے ایک وبائی بیماری میں قطع انامل کا علاج ایجاد کیا۔ ابن زہر نے 12ویں صدی میں انسان کے اندرونی جسم کو جاننے کے لیے پہلی بار جانوروں کی چیر پھاڑ کی، پھر اس کی روشنی میں انسانوں کی سرجری کی۔ آپ ہی نے دنیا میں پہلی بار انسانی جسم کے مفصل مطالعے کے لیے چیر پھاڑ اور
پوسٹ مارٹم کا طریقہ ایجاد کیا۔ مسلمانوں نے امراض تخصیص کی بنیاد ڈالی۔ ابتدا میں بچوں کے امراض اور عورتوں کی پوشیدہ امراض کی تخصیصات قائم کی گئی، پھر امراض چشم کو تخصیص کی حیثیت دی گئی۔ اسلام میں سب سے پہلا شفا خانہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں بنوایا۔ یہ دنیا میں کوڑیوں کا پہلا استعمال تھا۔ اسپتال میں فری علاج کے لیے فری قیام و طعام تھا۔ نفسیاتی علاج، طبی نفسیاتی اور تجرباتی نفسیات کے موجد مسلمان ہیں۔ ٹی ایس گراہم لکھتے ہیں کہ پہلا ذہنی شفاخانہ مسلمانوں نے قائم کیا۔ اسلام میں سب سے پہلا پاگل خانہ خلیفہ منصور نے 3 صدی ہجری میں قائم کیا۔ 6 ہجری میں پاگلوں کا پہلا اسپتال دمشق میں بنایا گیا۔ بہت سے اسپتالوں میں پاگلوں کے علیحدہ وارڈ تھے۔ مسلمانوں نے 14 صدی ہجری میں پہلا موبائل ہسپتال قائم کیا۔ ہم نے پہلی بار قیدیوں کے علاج و معالجہ کا باقاعدہ انتظام کیا۔ مسلمانوں نے پردیشیوں کے لیے مخصوص شفاخانے قائم کیے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے باقاعدہ میڈیکل اسٹور کھولے۔ اس طرح دواسازی کا اولین کالج مسلمانوں نے قائم کیا۔ پہلا باقاعدہ میڈیکل کالج مسلمانوں نے قائم کیا۔ یورپ میں پہلا میڈیکل کالج بھی مسلمانوں نے اٹلی میں قائم کیا۔ خلیفہ المقتدر کے حکم پر سنان بن ثابت نے ڈاکٹروں کا امتحان لینے کا طریقہ رائج کیا۔ امتحان پاس کیے بغیر کئی فزیشین اور سرجن کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی میڈیکل کے شعبے میں رجسٹریشن کا طریقہ بھی مسلمانوں نے متعارف کرایا۔ اس طرح پہلی دفعہ دوا فروشی، حجام اور ماہرین اطفال سرکاری قواعد اور معائنے کے پابند تھے۔ مسلمانوں نے 9ویں صدی میں پہلی بار ڈاکٹروں کے لیے ضابطۂ اخلاق تیار کیا۔ جنسی عمل سے پھیلنے والی بیماریوں اور جنسی بے راہ روی کا ذکر بھی پہلی بار مسلمانوں نے کیا۔ مسلمانوں نے بے شمار چیزیں دنیا میں پہلی بار متعارف کرائی۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: حاملہ خواتین کے لیے وظیفے، دودھ پیتے بچوں کے لیے وظیفے، خواتین کے لیے پہلے تعلیمی ادارے، معذوروں کی خدمت کا پہلا ادارہ، جانوروں کے لیے پہلا ہسپتال، جانوروں کے حقوق، سرکاری خرچ پر مردوں کی تدفین، لازمی اور مفت تعلیم، پہلے یونیورسٹی، واٹر سپلائی، سینیٹیشن کا پہلا نظام، سیوریج کا سسٹم، کوڑے دان، اسٹریٹ لائٹس، پہلی نیوی، پولیس کا پہلا دستہ، پہلا ڈاکخانہ، پہلا پبلک پارک، لائبریری میں مطالعہ کرنے والوں کے لیے فری کھانا، پڑھنے والوں کے لیے لائبریری کی طرف سے وظیفہ، سائنسدانوں اور علماء کے لیے وظائف کی پہلی اسکیم، ملازمین کے لیے دنیا کا پہلا کوڈ آف کنڈکٹ یعنی ضابطۂ اخلاق۔ دنیا کو لائبریری کی کیٹلاگنگ کا تصور بھی مسلمان نے دیا۔ قرون وسطی میں مسلمانوں کی لائبریریوں میں کتابوں کی مختلف عنوانات کے تحت درجہ بندی کی جاتی تھی۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ماحولیاتی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں مسلمان ماہرین مثلا کندی، رازی، ابن سینا اور ابن نفیس وغیرہ نے ماحولیات خصوصاً پولیوشن وغیرہ پر علمی مقالے لکھے۔ دنیا کو رفاہی اسٹیٹ کا تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جس میں حکومت ہر فرد کی کفالت کی ذمہ دار تھی۔ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت کی تھی۔ اب مغرب نے اس تصور کو اپنا لیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ حیوان کو بھی حقوق دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو اذیت دینے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ اسلام نے دنیا میں پہلی بار عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے۔ اسلام پہلا مذہب اور پہلی تہذیب ہے جس نے تعلیم کو ہر انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔